اللہ الرحمن الرحیم۔ فرع ثانی کے اختتام کے بعد بلا تاخیر و تعطیل فرع ثالث کا آغاز کرتے ہیں۔ اس فرع میں بھی حاکم مستحکم کی حیثیت یہی حکماء حضرات تشریف فرما ہوں گے۔ یہ فرع ثالث عربی سوم سے عربی پنجم تک کے خطبہ پر مشتمل ہے، جس میں 13 طلبہ آپ کے سامنے اپنی خطیبانہ شان کا اظہار فرمائیں گے۔ تو آئیے ہم فرع ثالث کے سب سے پہلے مزاحم، جن کا موضوع سخن مسلمانوں تمہیں باطل نے پھر للکارا، جن کو اس شعر کے ساتھ دعوت خطابت دیتے ہیں: باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ عزیزہ محمد زبیر برکھیڑا، درجہ عربی پنجم، موسوم 22 پر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وأصحابہ وأتباعہ وأزواجہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. صدق الله العظيم. اسٹیج پر جلوہ فغن قائدین قوم ملت مدرسہ ہادہ کے روح رواں فخر قیمتی حضرت مولانا یعقوب صاحب خانپوری عطا اللہ بقاءہ بنور بقائہم بالعز والکرامہ، دور دراز سے اپنے آرام کو تج اور راحت کو قربان کر کے تشریف لائے ہوئے موقر علماء کرام، اس آیت کریمہ میں جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہود و مشرکین کی فطری عداوت و نفرت اور بغض و عناد کو بیان کیا گیا ہے، ان کی طبیعت کا بگاڑ اور کفر و شرک سے پیدا ہونے والی قساوت و شقاوت کسی بھی حالت میں اسلام کو گوارا نہیں کر سکتی۔ یہ کسی بھی صورت میں اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت، قرآنی دستور کی بالادستی اور مسلمانوں کی ترقی و کامیابی کو برداشت نہیں کر سکتے، لہذا مسلمانوں کو ان فاسد عناصر اور باطل پرستوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ محبان ملت اسلامیہ، اس وقت مسلمانوں نے ہند کو نیست نابود کرنے، اسلام کو ختم کرنے اور اسلامی آثار کو مٹانے، مساجد و مدارس کو ویران و برباد کرنے کے لیے فرقہ پرست باطل طاقتیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ وطن کے غدار پرانی شکاری نیا جال لائے ہیں۔ فرعون و حامان کے پیروکار، نمرود و شداد کے دعاگزار، ابو جہل و ابو لہب کے چیلے چپیٹے ہندوستان سے اسلام اور متبعین اسلام کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے سب آ رہا ہے، اور پھر وقت مساجد و مدارس کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ وہ مدارس جو منارہ نور ہیں، وہ علمی مراکز جو آماج گاہ مخلصین ہیں، جن کی روشن تاریخ ہے، جن کا روشن کردار ہے، کسی ایک شعبے زندگی میں منحصر ان کی خدمات نہیں، بلکہ ہندوستان کی ہمہ جہت ترقی میں ان کی سلسلہ وار خدمات ہے۔ لیکن عقل کے اندھوں، کان کے بہروں اور آنکھ کے نابیناؤں کو ان مدارس کی خدمات نظر نہیں آتی، اور ایک پلان اور منصوبے کے ساتھ ان مدارس پر حملے ہو رہے ہیں، ایک سازش کے ساتھ ان مراکز کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہر روز ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، ہر دن ایک بیان جاری ہوتا ہے کسی اور کے خلاف نہیں، انہیں مدارس کے خلاف، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اور سرحدی علاقے کے مدارس
امن کے لیے خطرہ ہیں، دہشت گردوں کے مراکز ہیں، ان پر نگاہ رکھی جائے. اتنا بڑا الزام، اتنی بڑی تہمت بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، محض اس خوف سے کہیں مدارس میں افغانستان کے طالبان جیسی جرأت و ہمت نہ پیدا ہو جائے جو ہمارے منصوبے کو خاک میں ملا دے، جو ہماری راہ میں صدر سکندری بن جائے. لہذا ان مدارس پہ حملے کرتے رہو. لیکن آپ کے لبوں کی مسکراہٹ مجھے بتا رہی ہے کہ کہیں آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ جب فکروں پر زوال آ رہا ہوتا ہے، ذہنوں پر غبار چھا جاتا ہے، عقلوں پر پردے اور نگاہوں پر حجاب پڑ جاتے ہیں، تو حقیقت کا انکار ہونے لگتا ہے، بدیہیات کو بھلا دیا جاتا ہے. اور آج یہ فرقہ پرست، اسلام دشمن، اللہ کے باغی، فرعون کے حامی، نمرود کے ساتھی، شیطان کے پجاری ان مساجد کو دہشت گردی کے اڈے قرار دیتے ہیں. گویا مولانا تمہارے ایمان پر ضربہ لگائی جا رہی ہے، تمہاری حمیت کو للکارا جا رہا ہے، تمہارے خودداری کا حملہ ہو رہا ہے. بتاؤ کیا یہ تمہاری غیرت، تمہاری حمیت برداشت کر سکتی ہے؟ کیا کسی مسلمان کو یہ گوارا ہو سکتا ہے کہ اس کے ایمان کا سودا کیا جائے، اس کے عقیدے پر حملہ کیا جائے اور وہ خاموش رہے؟ نہیں نہیں، واللہ مومن نہیں. ہم یقینی طور پر بے علم ہیں، دین سے دور ہیں، ابھی نہیں کہ اپنے دینی مراکز کو برباد کرنے کی اجازت دیں. اب زمانہ خاموش رہنے کا نہیں ہے بلکہ للکار کر کہنے کا ہے. باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. میں بات کو مختصر کرتے ہوئے بڑے سوز و درد کے ساتھ امت مسلمہ کے نوجوان طلباء کو آواز دیتا ہوں